ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان مبارک کے ان پرمسرت لمحات میں ہمارا سلسلہ، ہمارا پروگرام درس حدیث جاری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کی تشریحات کو ہم سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اپنے سلسلے میں بڑی خوبصورت احادیث طیبہ سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبیلہ خثعم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی نفر من اصحابہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ موجود تھے، کافی سارے صحابہ موجود تھے۔ فقلت، میں نے عرض کی کہ انت الذی تزعم انک رسول اللہ، کہ آپ ہی یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ہی یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے عمل کون سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، کہ سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ قلت یا رسول اللہ ثم مہ، یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا ہے؟ یہ سوال کیا میں نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم صلۃ الرحم، یعنی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ جوڑنا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے، پسندیدہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال ابغض الی اللہ، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ترین عمل کون سا ہے، ناپسندیدہ ترین کام کون سا ہے؟ تو ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جیسا کسی کو ماننا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق ماننا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ناپسندیدہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا ثم قطیعۃ الرحم، یعنی قطع رحمی کرنا، رشتے کاٹنا، رشتے توڑنا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون سا عمل ناپسندیدہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا ثم الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، یعنی لوگوں کو برائی کا حکم دینا، برائی کی ترغیب دینا اور اچھے کاموں سے لوگوں کو روکنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں بھی کئی امور کے بارے میں، کئی باتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جن میں سے ایک بات جو ہم اپنے آج کے سلسلے میں بالخصوص اس پہ گفتگو کریں گے وہ ہے صلہ رحمی کے حوالے سے، رشتہ جوڑنے کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف اعمال کو افضل قرار دیا، کہ کبھی فرمایا یہ عمل افضل ہے، کبھی فرمایا یہ عمل افضل ہے، کبھی فرمایا یہ عمل افضل ہے۔ جیسے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، یعنی مسلمان کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے، تو فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا، وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ سلام کرنا اس کو کہ جس کو تو جانتا ہے اور جس کو تو نہیں جانتا، ہر ایک کو سلام کرنا۔
کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج مقبول کو افضل عمل قرار دیا، کہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو افضل عمل قرار دیا، کہیں جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کو افضل عمل قرار دیا۔ مختلف اعمال کو مختلف موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل قرار دیا۔ اس کی جو توجیہ اور اس کی جو مناسبت ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ علماء نے یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت سارے اعمال یہ پسندیدہ ہیں، بہت سارے عمل افضل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس کو من افضل الاعمال کہتے ہیں، یعنی افضل ترین عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے، پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، جو مختلف موقعوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے اندر جس چیز کی کمی پائی یا جس چیز کے اندر اس کو اور آگے بڑھنا چاہیے، اسی کے حساب سے اس کو وہ عمل افضل قرار دیا۔ یعنی کسی کو دیکھا کہ اس کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، یہ لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، رشتہ جوڑ کے نہیں رکھتا، تو اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ کسی کے بارے میں ملاحظہ کیا کہ یہ جو ہے وہ کھانا کھلانے کے اندر بخل کرتا ہے، تو اس کے لیے سخاوت کو افضل عمل قرار دیا۔ کسی کے بارے میں ملاحظہ کیا کہ یہ سلام کرنے کے اندر کنجوسی کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ افضل عمل قرار دیا۔ تو مختلف موقع پر مختلف لوگوں کی نفسیات اور حالات کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو افضل قرار دیا۔ صلہ رحمی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی افضل عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اس عمل کے حوالے سے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پاک بندے کا نامہ اعمال بندے کو دے گا، بندہ اس پہ نظر کرے گا اور اللہ پاک اسے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ ورنہ جس سے حساب لیا گیا، یعنی باقاعدہ پوچھ گچھ کی گئی، ہلاکا، وہ بندہ تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ کوئی بندہ بھی اللہ کے آگے حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری ترغیب کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے عاجزی کے اظہار کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرا آسان حساب فرما۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ایسے افراد ہوں گے کہ جو بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی، اور پھر ایک روایت کے مطابق 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے۔ تو لا تعداد آپ کی امت میں سے افراد یہ جنت کے اندر بغیر کسی حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صدقہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بلا حساب و کتاب ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا آسان حساب فرما۔ تو یہ ہمیں بھی سمجھانے کے لیے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف عمل ارشاد فرمائے کہ جن کی وجہ سے بندے کا حساب یہ آسان ہو جائے گا، آسان حساب اللہ پاک اس سے لے گا۔ چنانچہ امام بزار اور امام طبرانی اور امام حاکم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنۃ برحمتہ، یعنی 3 خوبیاں جس بندے کے اندر ہوں گی اللہ پاک اس بندے سے آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آسان حساب کا نسخہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت کا حصول اور اس کے ساتھ جنت میں داخلے کا طریقہ کار بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی اس میں ایک طرح سے یہ اشارہ ہے کہ بسا اوقات بندے کے اعمال کے اندر کمزوری ہوتی ہے، بندے کے عمل کے اندر نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرمائے گا۔ یوں تو ہر شخص کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اصل اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ ہاں، عمل جو ہوتے ہیں وہ رحمت کے حصول کا سبب اور ذریعہ ضرور بنتے ہیں، اور جنت میں اعلیٰ مقام دلوانے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ وما ہی یا رسول اللہ بی انت و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے تو صحیح کہ وہ 3 خوبیاں ہیں کون سی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعطی من حرمک وتصل من قطعک وتعفو عمن ظلمک فاذا فعلت ذلك يدخلك الجنة۔ یعنی پہلی خوبی کہ جو شخص تجھے محروم کرے تو اسے دے، جو شخص تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ پاک تجھے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ تینوں کی تینوں خوبیاں بڑی اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہیں۔ میں ابھی کچھ اور حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں مختلف صحابہ اکرام علیہم رضوان کو خاص انہی خوبیوں کے حوالے سے، انہی باتوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، تو اسے عطا کر۔ محروم کرے یعنی جس موقع پر آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کو وہ مالی مدد دے، اس نے نہیں کی۔ جس موقع پر آپ کو ضرورت تھی کہ وہ آپ کی اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے مدد کرے، اس نے آپ کی مدد نہیں کی۔ آپ کو کسی کام کے اندر معاونت کی حاجت تھی، مدد کی حاجت تھی، اس موقع پر اس نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ کسی بھی طرح سے اس نے آپ کو محروم کیا، لیکن جب آپ کی دینے کی باری آئی تو اب اس موقع پر اسے یاد کیے بغیر کہ اس نے میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا تھا، بندہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کو دے، اس کو عطا کرے۔ فرمایا کہ یہ وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت کے اندر آسان حساب کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے امتحان کی بات ہوتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس بندے کو عطا کرنا، اس بندے کو دینا کہ جس نے ہمیں محروم کیا ہو۔ جو ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہو اس کو تو دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ بندہ اس کے ساتھ اچھائی کر لیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے، لیکن جو ہوئی ہمارے ساتھ برا کرنے والا اس کو دینا یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ناراض رشتہ دار کو، جو کاشح یعنی جس کے اندر، جس کے بارے میں بغض و عداوت ہو، ناراضی آپس میں ہو، ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ افضل ہے۔ سب سے افضل صدقہ اس کو دینا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپس میں یہ رشتہ جڑے گا، آپس کے اندر تعلق جڑے گا، اور شریعت مطہرہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرمایا کہ تعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرے تو اسے دے، وتصل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑ لے تو اس سے رشتہ جوڑے، تو اس سے رشتہ جوڑے۔ یعنی ایک تو بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے کہ جو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھتا ہے، اس سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، بندہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، حسن سلوک رکھتا ہے، اس سے تعلقات رکھتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو اس سے رشتہ توڑ چکا ہے، اس سے تعلق توڑ چکا ہے، اب اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں، شرعی عذر نہیں ہے تو بندہ آگے بڑھ کر اس رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑ لے،
تو اس کو یہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو آسان حساب کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے، جو موقع اس کو ملا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا دیا اور ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، لیکن جب ہماری باری آئی، ہمیں موقع ملا، تو ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اور ویسے بھی معاف کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے۔ کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو اگر بندہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بالخصوص وہ موقع کہ جب بندہ اپنا بدلہ لینے پر قادر ہو، وہ چاہے تو اس سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس موقع پر اگر وہ اسے معاف کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے کہ بندہ ایسے شخص کو معاف کر دے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اور اب یہ اس سے بدلہ لینے پر قادر ہے، اور یہ معاف کرنا اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو، تو ایسے بندے سے اللہ پاک آسان حساب لے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ یہ والی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کہ جو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی، اور اس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فأخذت بیدہ، کہ میری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بفواضل الاعمال، کہ مجھے افضل ترین عمل جو ہے ان کے بارے میں بتائیے کہ کون سے عمل یہ فضیلت والے ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ فضیلت موجود ہے۔ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عقبۃ، اے عقبہ، صل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر جو تجھ سے رشتہ توڑے، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تجھے محروم کرے، جو تجھے نہ دے اس کو دے، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَفِي رِوَایَةٍ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، یعنی جو تجھ پر ظلم کرے اس سے منہ موڑ لے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کو معاف کر دے، یعنی اس سے درگزر کر یا اس کو معاف کر دے۔ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین باتوں کا حکم دیا کہ جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، اسے معاف کر دو۔ اسی طرح مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی نے روایت کی ہے معجم اوسط کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلک علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ، کہ کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے معزز اعمال کے بارے میں، یعنی عزت والے اعمال کے بارے میں، جن کا مرتبہ، جن اعمال پر ثواب اور ایسے عمل کرنے والے کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہوتا ہے، تو کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو عزت دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ عزت والے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ اعمال بیان فرمائے، ارشاد فرمایا ان تصل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلق کرے، ارشاد فرمایا تو اس سے صلہ رحمی کر، وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، اور جو تجھے محروم کرے اسے تو دے، وَأَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مبارکہ مروی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان افضل اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح امام طبرانی ایک اور حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افضل الاعمال ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتصفح عمن شتمک، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ جو تجھ سے توڑے، اور تو اس کو دے جو تجھے محروم کرے، اور جو تجھے برا بھلا کہے، جو تیری عزت کو خراب کرے، شتم کرے یعنی گالی دے، تو اس سے درگزر کر، اس کو بھی تو معاف کر دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یرفع اللہ بہ الدرجات، کہ کیا میں تمہاری ایسے اعمال کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ پاک تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ قالوا نعم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ہمیں ایسے اعمال کو بتائیے کہ اللہ پاک ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 4 عمل ارشاد فرمائے۔ 3 عمل وہی ہیں جو مسلسل ابھی ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی جو ظلم کرے اسے معاف کرنا، جو محروم کرے اسے دینا، اور جو رشتہ توڑے اس سے جوڑنا۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ تحلم علی من جہل علیک، جو تیرے ساتھ جہالت والا سلوک کرے، بدسلوکی کرے، تو اس کے ساتھ درگزر کر اس کو معاف کر دے، یعنی وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے تمہیں اگنور کر رہا ہے، یا تمہارے ساتھ ایسی باتیں کر رہا ہے جو تمہارے منصب کے لائق نہیں ہیں، تم اس سے درگزر کرو، تم اسے معاف کرو۔ اور بھی اس حوالے سے احادیث طیبہ موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرع الخیر ثوابا البر وصلۃ الرحم، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو بندے کو ثواب ملتا ہے وہ بھلائی کا کام کرنے اور صلہ رحمی کے اوپر ملتا ہے۔ اچھائی کا کام کرنے، کوئی بھی اچھائی کا کام کیا اور صلہ رحمی، اس کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ یہ ثواب ملتا ہے۔ اور جو تیزی کے ساتھ بندے کی طرف شر آتی ہے، برائی آتی ہے، خرابی آتی ہے، یا بندے کو جو بدترین سزا ملے گی وہ بغاوت کرنے کی، نافرمانی کرنے کی اور رشتہ توڑنے کی ہے، کہ یہ دونوں شر کو بہت تیزی کے ساتھ بندے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو اب یہ وہ عمل ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی ہمیں ترغیب دی کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرت طیبہ ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا۔ اور اس کی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر بیان کی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث پاک مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکتوب فی التوراۃ من احب ان یزاد فی عمرہ و یزاد فی رزقہ فلیصل رحمہ، کہ توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر اضافہ کیا جائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ یعنی برکت دی جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو امام ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الصدقۃ وصلۃ الرحم یزید اللہ بہما فی العمر ویدفع بہما میتۃ السوء ویدفع بہما المکروہ والمحظور، یعنی رشتہ جوڑنا اور صدقہ کرنا یہ 2 عمل وہ ہیں
کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک بندے کی عمر کے اندر اضافہ فرماتا ہے اور بندے کو اس کی وجہ سے بری موت سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی جو بندہ صدقہ کرے گا، جو صلہ رحمی کرے گا، اس کو ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ بری موت سے وہ محفوظ رہے گا. اچھی حالت کے اندر اسے موت آئے گی یا ایمان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوگا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ ناپسندیدہ باتیں اور جن چیزوں سے بندہ بچنا چاہتا ہے ان سے بھی اللہ جل شانہ اس کو محفوظ رکھے گا. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رشتے ٹوٹے ہیں تو اللہ پاک ہمیں رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو جھکا کر آگے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا ایک خوبصورت رسالہ ہے، ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. اس رسالے کا بھی مطالعہ کریں، انشاءاللہ مزید آپ کو اس پر ترغیب حاصل ہوگی. رب العزت جل وعلا ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال